اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا مومنین لعنت اللہ علیہ یا منافقین۔ ایک دفعہ صلوات پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو آج کا جو موضوع ہے وہ اسماء الحسنی، جو خاص جس پر ہم تذکرہ فرما رہے ہیں وہ ہے ارحم الراحمین۔ ارحم الراحمین، تو یہ جو را ہا میم رحمت کی جو جڑ ہے قرآن میں 340 بار استعمال ہوتی ہے، اور ان میں سے 6 بار ارحم الراحمین کے لیے استعمال ہوتی ہے، یعنی کہ 2 دفعہ مطلب 12 دفعہ کہہ سکتے ہیں، یا 6 دفعہ ارحم الراحمین کا جو جملہ ہے یا جو اصطلاح ہے وہ بنتی ہے۔ اور یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور ایک بڑے خاص نقشے کے ساتھ ہر 6 بار استعمال ہوا ہے، یعنی کہ ایک خاص قسم کے حالات ہوتے ہیں جس میں نبی یا انبیاء جو ہیں وہ اس نام کو پکارتے ہیں۔ ایوب علیہ السلام پکارتے ہیں، یعقوب علیہ السلام پکارتے ہیں، یوسف علیہ السلام پکارتے ہیں، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ بھی اس نام کو پکاریں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو ہم جو نقشہ ہے، جس نقشے کے ساتھ یہ ارحم الراحمین جس پیٹرن کے ساتھ استعمال ہوا ہے، ایک طرف ایک رخ سے اس معاملے کو دیکھیں تو ہر استعمال جو ہے مختلف موقع پر مختلف حالات میں ہوا ہے، مگر اگر دوسرے رخ سے دیکھیں تو بالکل ایک واحد حال ہوتا ہے، ایک واحد موقع ہوتا ہے، ایک گہرا نقشہ موجود ہے ہر 6 استعمالوں کے پیچھے جب یہ نام استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے کہ جب کوئی انتہائی شدید اذیت سے گزر رہا ہو بندہ، کوئی انتہائی شدید عذاب نہیں، انتہائی شدید آزمائش سے گزر رہا ہو بندہ، کوئی نیک بندہ، یا پھر اندیشہ ہو، یعنی کہ کوئی بہت بڑی خوف پڑ جائے کہ کوئی بہت بڑی مشکل سامنے آنے والی ہے، بہت برا کچھ ہونے والا ہے، تو اس موقع میں بھی اس اندیشے کے مقابلے میں بھی اس نام کو پکار کے دعا مانگی جاتی ہے، یا اللہ کو دعا بھی نہیں مانگی جاتی تو اللہ کا اس نام سے ذکر کیا جاتا ہے، اگر آپ سمجھ رہے ہیں بات تو ٹھیک ہے نا۔ چلیں اب شروع کرتے ہیں۔ پہلا جو ذکر ہے وہ سورہ 7 آیا 151 میں آتا ہے، وہ ہے قال ربی اغفر لی ولی اخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین، یعنی کہ ترجمہ میرے رب مجھے معاف فرمائیے اور میرے بھائی کو، اور ہمیں داخل کر دیجیے اپنی رحمت میں، اور آپ جو ہیں سب سے ارحم الراحمین ہیں، آپ سب سے رحیمینوں میں سے سب سے بڑھ کے رحمت فرمانے والے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اب یہ کب ذکر آ رہا ہے؟ جب موسیٰ علیہ السلام جو ہیں اپنے کوہ طور سے لوٹتے ہیں واپس، اور بنی اسرائیل نے وہاں گائے بنائی ہوئی ہوتی ہے سونے کی، اس کی پوجا فرما رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت جو ہے ایک لفظ آتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، غضبانہ مانے وہ بڑے غضب میں ہوتے ہیں، بڑے شدید غصے میں ہوتے ہیں، اور اسیفن یعنی کہ خالی غضب نہیں ہوتا مگر وہ دکے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں دکھ جاتا ہے ان کا دل، مطلب بالکل ایک آدمی دکھ کے گریف جس کو کہتے ہیں انگریزی میں، اس قسم کا جو غم چھا جاتا، غضب اور غم دونوں حال میں موسیٰ علیہ السلام ہوتے ہیں اس وقت، جس وقت وہ کوہ طور سے لوٹتے ہیں اور وہ سونے کی گائے دیکھتے ہیں۔ تو اس وقت جو ہے وہ ہارون علیہ السلام کی داڑھی پکڑ لیتے ہیں اور ان کو قریب لے آتے ہیں داڑھی پکڑ کے، اور کہتے ہیں تو پھر ہارون علیہ السلام اپنی سفارش پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں یا میرے ماں کے بیٹے، لوگ جو قوم تھی اس نے مجھے غالب کر لیا، اور مجھ پر غلبہ حاصل کر لیا، اور مجھے قتل کر دینے والے تھے، تو مجھے شرمندہ نہ کیجیے، اور میرے دشمنوں کو خوشی نہ دیجیے، اور مجھے ظالمین کے ساتھ
نہیں گنی ہے، یعنی کہ میں ظالمین میں شامل نہیں تھا۔ تو اس موقع پر پھر یہ جو ابھی آیت آپ کو تلاوت کر کے سنائی تھی، اس پر موسیٰ علیہ السلام پکارتے ہیں کہ میرے رب مجھے اور میرے بھائی کو معاف فرمائیے اور ہمیں داخل کر دیجئے اپنی رحمت میں، اور آپ جو ہیں ارحم الراحمین ہیں۔ تو یہ جو ارحم الراحمین ہونا ہے، اس کا تعلق ایسے موقع پر ہے کہ پوری قوم نے شرک فرما دیا ہے۔ مطلب حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں، جیسے ہماری امت کا جو قرآن ہے، ان کی توریت لینے کو گئے ہیں، اور پیچھے اسی قوم نے، اسی امت نے جو ہے شرک شروع کر دیا ہے۔ تو ایسے موقع پر جب اللہ، اور یہ توریت میں اور دوسرے موقع پہ قرآن میں دوسرے موقعوں پہ جب یہ واقعہ آتا ہے تو واضح ہے بات کہ یہ ایک نبی جو اللہ کے حضور میں ہر وقت موجود ہوتا ہے، اسی کو احساس ہوتا ہے کہ اس قسم کی کھلا شرک اللہ کی کئی آیات اور معجزوں کے بعد اگر کوئی قوم اس قدر کھلا شرک فرمائے تو ان پر کس قسم کا عذاب نازل ہونے کے لیے تیار رہتا ہے۔ یعنی کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام نے مردے کو زندہ کیا، اور جس نے اپنی آنکھوں سے اس چیز کا مشاہدہ کیا ہے، وہ دیکھ کے پھر شرک کرے یا پھر کفر کرے، تو پھر اس پر عذاب نازل ہونے کے لیے وہ ٹل نہیں سکتا۔ تو یہ قوم نے اسی قسم کی حرکت کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پانی کو 2 حصوں میں کر کے فرعون کی فوج سے اللہ نے بچا لیا موسیٰ علیہ السلام کی عصا کے ذریعے، اور پتہ نہیں کیا کیا اور معجزے ہوئے ہیں۔ مطلب پورا جو سلسلہ ہے بنی اسرائیل کو جو ہے مصر سے نکالنے کا، اس کے ہر قدم پر معجزہ ہے، ہر قدم پر کوئی نہ کوئی، معاف کیے گا، کوئی نہ کوئی غیر ترک، مطلب غیر عادت کے خلاف جو ہے کوئی کام ہو رہا ہے بار بار ان کو وہاں سے نکالنے کے لیے۔ اب اس حال میں جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے یہ حرکت کی ہے، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام اوپر قرآن لینے گئے ہیں، توریت لینے گئے ہیں اپنی، اور اس لمحے پہ یہ حرکتیں کر رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے خوف کی کیفیت میں، انتہائی خوف کی کیفیت میں کہ ہارون علیہ السلام اور مجھے اس قوم سے دور، مطلب الگ ہمارے ساتھ سلوک کیا جائے، ہمیں بالکل محفوظ رکھا جائے، ہمیں اللہ کی رحمت میں داخل کر دیا جائے، ہمیں معاف کر دیا جائے، چاہے کہ قوم جو بھی کر رہی ہو، ہمیں قوم میں نہیں شامل کیا جائے۔ تو اس انتہائی خوفناک موقع پر موسیٰ علیہ السلام اپنے اور اپنے بھائی کے لیے یہ دعا مانگتے ہیں، تو ادھر ارحم الراحمین کا نام پکارتے ہیں۔ چلیں اگلے استعمال کی طرف چلتے ہیں۔ تو اگلا استعمال ہے سورہ 12 آیت 64۔ تو ادھر میں پہلے تلاوت فرما دیتا ہوں۔ قال هل آمنكم عليه إلا كما آمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين۔ یعنی کہ ترجمہ اس کا ہوا آیت کا، اللہ نے بولا، یعقوب علیہ السلام نے بولا، کیا میں انٹرسٹ کر دوں اسے، should I entrust you with him except as I entrusted you with his brother before۔ یعنی کہ یہ وہ موقع ہے جب یعقوب علیہ السلام جو ہیں یہ سارے بھائی لوٹ کے آئے ہیں، اور وہاں یوسف، ان کو پتہ نہیں ہے کہ یوسف علیہ السلام عزیز المصر ہیں، مگر یوسف علیہ السلام سے کہہ دیا گیا ہے کہ اگر تم اپنے چھوٹے بھائی کو اب ساتھ نہیں لے کے آؤ گے تو تمہیں مزید مقدار نہیں دی جائے گی، گندم کی یا جو بھی رزق تھا اس کی مزید مقدار جب تک نہیں دی جائے گی جب تک تم اپنے چھوٹے بھائی کو ساتھ نہیں لاؤ گے۔ تو یہ واپس آ کے بھائی ان کو، یعقوب علیہ السلام کو یہ بات بتا رہے ہیں کہ ہمیں بنیامین کو لے جانا ہوئے گا، ورنہ ہمیں اور مزید مقدار نہیں ملے گی۔ تو یعقوب علیہ السلام پھر جب ان کو یہ خبر ملتی ہے، یہ درخواست پیش ہوتی ہے ان کے سامنے، ان کے بڑے جو 12 بیٹے ان سے، تو فرماتے ہیں کیا میں تمہیں مطلب تمہارے حوالے کر دوں اس کو جیسے میں نے اس کے بھائی کو تمہارے حوالے کیا تھا پہلے، مگر اللہ جو ہے، پھر یہاں اللہ کے 2 نام ذکر کرتے ہیں یعقوب علیہ السلام، وہ کہتے ہیں اللہ جو ہے خیر الحافظین ہے، خیر الحافظین ہے، بہترین حفظ کرنے والا ہے۔
وَهُوَ أَرْحَمُ الراحمین، اور ارحم الراحمین راحمینوں میں سے سب سے بڑھ کے رحیم ہے، راحمین میں سے سب سے بڑھ کے رحیم ہے۔ تو یہ جو ذکر فرماتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں، تو اب دیکھیں یہاں موقع کیا آ رہا ہے کہ آم، دیکھیں جس طریقے سے یوسف علیہ السلام کو کھو بیٹھے ہیں، یعقوب علیہ السلام ان کے سب سے محبوب بیٹے تھے، ان کو کھو بیٹھے ہیں، اسی وہی موقع پھر سے دہرایا جا رہا ہے۔ اور دیکھیں اگر آپ نے کوئی بھی ظلم جو ہے بار بار سا ہونا، آپ کی ایک دہشت پیدا ہو جاتی ہے، ہمیں جب وہ ظلم پھر سے آپ کا پہچاننے لگتے ہیں کہ وہی ظلم پھر سے گزرنے کو جا رہا ہے آپ کی ذات پر، تو ایک دہشت پیدا ہوتی ہے۔ تو وہی جو ہوا ہے اپنے یوسف کے ساتھ، وہی جو ہے اس کے انہی کے چھوٹے بھائی بنیامین کے ساتھ ہونے کو جا رہا ہے۔ تو اس موقع پر یعقوب علیہ السلام جو ہے اللہ کے دو نام پکارتا ہے اور کہتا ہے رب جو ہے خیر الحافظین ہے، رب جو ہے خیر الحافظین ہے، یعنی کہ میں تمہارے حفظ میں نہیں دے رہا، مطلب میں رب کے حفظ میں دے رہا ہوں، اور ہوا رحم الرحیمین، اور رب جو ہے وہ مطلب رحیمین میں سے سب سے رحمان ہے۔ دیکھیں تو اس موقع پر یہ نام استعمال ہو رہا ہے۔ اچھا، اب اگلا قدم، اچھا اگلی آیت جو ہے وہ ہے سورہ 21 آیا 83، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّی مَسَّنِیَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الراحمین۔ تو یہاں ایوب علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے، تو اللہ کہتا ہے کہ یاد کرو جب ایوب نے ندا فرمائی اپنے رب سے، کہ اپنے رب کو پکارا بڑے مطلب غمگین حال میں، اور کہا یقیناً جو ہے مشکل نے مجھے چھو لیا ہے، مشکل نے مجھے چھو لیا ہے، اور آپ جو ہیں ارحم الراحمین ہے۔ تو یہاں دعا کا لفظ نہیں آیا، یہاں لفظ ندا کا آیا ہے، اور واقعی میں اگر آپ دیکھیں کہ انہوں نے کیا پکاری ہے بات ایوب علیہ السلام نے، تو دعا نہیں مانگی ہے، کوئی خاص نہیں مانگ رہا ہے، کوئی خاص چیز نہیں مانگ رہے، بلکہ اپنے حال کا ذکر کر رہے ہیں اور رب کے اسم کو پکار دے رہے ہیں، مطلب رب اپنے حال کا ذکر کر دیا اور رب کے نام کا ذکر کر دیا، میں انتہائی مشکل میں ہوں اور آپ ارحم الراحمین ہیں۔ تو کچھ مانگا نہیں ہے، مگر آپ سمجھ رہے ہیں ایک امپلسٹ دعا ہے اس میں، تو اس کو ندا کہا گیا ہے اس چیز کو۔ تو اس حال میں جب ہم سب کو پتا ایوب علیہ السلام پر انتہائی مشکل کر دی گئی تھی، ان کو بیماری ہو گئی تھی، ان کا خاندان ان سے چھٹ گیا گیا تھا، اور پتہ نہیں کیا کیا ہوا تھا ایوب علیہ السلام کو، مطلب ان کو ہر قسم کی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ تو اس وقت جو ہے حالانکہ وہ اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، اور مطلب بڑے سلیم الفطرت اور با اخلاق انسان تھے، اس کے باوجود ان پر اس انتہائی مشکل حال گزر رہا تھا، اور اس کا اخلاقی سبب ان کو نہیں نظر آ رہا تھا، تو اس وقت انہوں نے یہ ندا فرمائی۔ تو ارحم الراحمین، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک جو ہے انتہائی مشکل یا کوئی اندیشہ ہو انتہائی مشکل کا، ایسے پکارا گیا ہے کہ نام ارحم الراحمین، اور ایک ہے کہ آپ مشکل سے گزر رہے ہوں، ایک ہے کہ آپ حقیقتاً مشکل سے گزر رہے ہوں، یعنی کہ اندیشہ مشکل بھی اپنے آپ میں ایک مشکل ہوتی ہے۔ تو یہاں جو ہے حضرت ایوب علیہ السلام اپنی بیماری میں مبتلا ہیں، اپنے خاندان اپنے اہل کو کھو چکے ہیں، اور اس حال میں وہ دعا فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب اگلی آیت جو ہے اچھا، پہلے اگلی آیت پہ جانے سے پہلے یہ ایوب علیہ السلام کی جو ابھی ہم نے آیت پڑھی ہے، یہ 83 تھی، 84 کی آیت میں دعا کا جواب آتا ہے، ندا کا جواب آتا ہے، جو ارحم الراحمین کو پکارنے کا نتیجہ ہے یا جواب ہے وہ آتا ہے، تو وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ تو اللہ نے ہمیں وہ استجبنا، اللہ نے جواب فرمایا، یا مجیب جو اللہ کا نام ہے، اللہ نے جواب فرمایا، اور جو ان پر بیماری تھی اس کو اٹھا لیا، جو ان پر بیماری تھی، جو ان پہ مشکل تھی، اس کو اٹھا لیا، اور ان کے اہل کو وَأَتَيْنَهُ أَهْلَهُ، اور ان کے جو اہل تھے ان کو واپس عطا فرما دیا، وَمِثْلُهُمْ، اور اس کی مثال، اور مطلب وہ اہل کو بھی لوٹا دیا جو ان کی تھی، اور اس کے مثل بھی مزید فرما دی۔
اور رحمتن من اندینا، اور یہ جو تھا عمل اللہ کا کہ انہوں نے یہ کیا، یہ رحمت تھی ان دینا، یعنی کہ یہ اللہ کی طرف سے رحمت تھی۔ یہ اصل میں موجزانہ جو ہم باتیں کرتے ہیں نا، یہ ان دینا، رحمت ان دینا، یہ جو لفظ نے قرآن میں بار بار یہ جملہ آتا ہے، اور یہ موجزانہ چیزیں جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں انبیاء اور صالحین کے لیے، یہ چیز جو ہے اس کے لیے یہ جملہ ہے ان دینا رحمتن ان دینا، و ذکر للعابدین، و ذکرایا للعابدین۔ اور یہ کیوں کیا اللہ نے؟ یہ ایک ذکر تھا عابدین کے لیے جو آپ عبادت کرنے والے ہیں رب سے، کہ ان کو ایک یاد دہانی ہو کہ اللہ کی قوت، اور مطلب اللہ کر سکتا ہے اس قسم کی چیزیں نا۔ بہرحال اچھا، اگلی آیت ہے سورہ 12 آیا 92۔ یہ بھی سورۃ اليوسفی کی ہے، اور یہی سورۃ اليوسف کا جو خاتمہ ہے، بالکل اس کا بالکل ختمی کچھ آیات ہیں، اس میں یہ ذکر آتا ہے۔ اور یہ وہ وقت ہے کہ یوسف علیہ السلام سے پوچھا جاتا ہے ان کے بھائیوں سے کہ آپ یوسف ہی ہیں؟ تو وہ پکارتے ہیں ہاں۔ تو اس کے نتیجے میں جو بھائیوں میں ایک دہشت ہوتی ہے کہ اب ہم مطلب جب ہم اختیار میں تھے تو ہم نے تو مطلب کنویں میں پھینک دیا، اور یہ سب مطلب غلامی میں بیچ دیا، یہ سب ہماری حرکتیں تھیں۔ اب یہ مصر کے بادشاہ ہیں، ہم 12 ہیں، اور ان کے پیچھے پوری فوج ہے، پورا نظم ہے، اب ہمارے ساتھ کیا ہوئے گا؟ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اچانک اگر آپ کو پتہ چلے کہ جس سے آپ رحمت کی امید رکھتے ہیں، اسی مطلب ان کے پاس وہ مقدار رزق لینے آئے تھے بن کو لے کے، وہی حقیقتاً جو ہیں ان کے پاس محرک ہے آپ کو انتہائی سزا دینے کے لیے اور تکلیف پہنچانے کے لیے، اور آپ پورے طریقے سے آپ انہی کی اس میں ہیں، انہی کے قوت میں ہیں یا اختیار میں ہیں۔ تو یہ حال، یہ دہشت کا حال جو ہوتا ہے اس لمحے میں، تو ادھر یوسف علیہ السلام نے ان کی دل کو بہلانے کے لیے ایک بات فرمائی، اس میں ارحم الراحمین کا ذکر آتا ہے۔ انہوں نے بولا کہ کوئی بھی تم پر وہ نہیں ہے ذمہ، یعنی کہ میری طرف سے تم پر وہ نہیں ہوئے گا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کو فتح مکہ کے وقت پورے طریقے سے ذمہ دار نہیں اٹھائے، جو بڑے بڑے لوگوں تھے وہ الگ، مگر سب کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا، یعنی کہ اس طریقے سے جو ہو گیا وہ ہو گیا، سب معاف ہے، اس قسم کی بات ہے۔ اور پھر اللہ کہتا ہے کہ اللہ تمہیں معاف فرمائے گا انشاءاللہ، اور انشاءاللہ کی بات نہیں، کوئی نبی ہیں تو وہ خود کہہ رہے ہیں کہ اللہ آپ کو معاف فرمائے گا، اور اللہ جو ہے ارحم الراحمین ہے، ارحم الراحمین ہے، مطلب رحم کرنے والوں میں سے سب سے بڑھ کے رحیم ہے، سب سے بڑھ کے رحمان ہے، رحیم ہے۔ یہ یہاں ادھر ذکر آ رہا ہے۔ تو یہ دیکھیں یوسف علیہ السلام کا جو محرک ہے وہ ان کے بھائی حال دہشت میں ہیں، ان کی دہشت دور کرنے کے لیے یہ ان کو یاد دہانی کر رہے ہیں کہ اللہ تمہیں معاف فرمائے گا، اور اللہ جو ہے ارحم الراحمین ہے۔ تو یہ موقع پہ دیکھیں کس موقع پہ یہ نام استعمال ہو رہا ہے، ارحم الراحمین۔ اچھا، اگلی جو آیت ہے، اب دیکھیں سورۃ المؤمنون میں یہ آیت جو ہے 2 دفعہ آتی ہے، یہ ذکر جو ہے اس اللہ کے اس اسم کا جو ہے 2 بار آتا ہے، اس حسین اسم کا ذکر 2 بار آتا ہے۔ تو اس کو اگر آپ ذرا شروع سے اگر ہم دیکھ لیں تو خالی آپ کو ایک پس منظر دینے کے لیے ان 2 استعمالوں کے لیے، قد افلح المؤمنین، یہ جو ہے سورۃ المؤمنین کی پہلی آیت ہے، اور اللہ کہتا ہے یقیناً جو ہے مومنین فلاح پائیں گے، انتہائی اور آخری فلاح پائیں گے۔ اور پھر ان کا ذکر آ رہا ہے، یعنی کہ ان کی صفات کیا ہیں، والذین هم عن الغو معرضون، یعنی کہ وہ برے کلمات سے پھر جاتے ہیں، والذین هم للزکوات فاعلون، اور وہ جو زکوٰۃ پہ فعل کرنے والے ہیں، اور والذین هم لفروجهم حافظون، وہ جو اپنے فروج کا حفظ فرماتے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمینہم فانہم غیر معلومین، یعنی کہ سوا اپنی بیویوں کے اور اپنی لونڈیوں کے، اور اس کے لیے ان پر کوئی وہ نہیں ہوئے گا، ملامت نہیں ہوئے گی ان پر۔
ٹھیک ہے نا. اب یہ اگر آپ کو سمجھ میں آ گیا تو پھر ہم چلتے ہیں. یہ ایک پس منظر ہے کہ سورت المؤمنون شروع کیسے ہوتی ہے. پھر جو آیت 109 میں جو ذکر آتا ہے اس اسم کا، کہ بیسکلی جہنمیوں سے گفتگو ہو رہی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. پہلے جہنمیوں کا کچھ ذکر آتا ہے قیامت کے دن، اور پھر ان سے کچھ گفتگو ہو رہی ہے رب کے مابین. تو اللہ کہتے ہیں یقیناً جو ہے ایک فریق تھا، ایک حصہ تھا میرے عبادت گاروں کا، جن نے جن جو پکارتے تھے یا ہمارے رب ہم ایمان لائے تو ہمیں معاف فرمائیے اور ہم پر رحم فرمائیے، اور آپ ارحم الراحمین ہیں، آپ ارحم الراحمین ہیں. اور پھر تم لوگ جو جہنمی جو تھے، تم نے ان کو اس قدر اذیت دی کہ ایک لمحہ آیا کہ تم نے مجبور کیا ان کو کہ وہ میرے ذکر سے غافل ہو جائیں، وہ مجھے بھول جائیں. یعنی کہ اس قدر تکلیف اور دکھ اور درد تم نے اس قدر شدتیں فرمائی ان پر کہ وہ جو ہے مجبوراً جو ہے میرے ذکر سے غافل ہو گئے. تو یہ ایک ذکر آتا ہے. تو یعنی کہ یہ بھی اگر آپ دیکھیں، اگر آپ گزرے نہیں ہیں، یعنی کہ آپ کا ایمان کمزور ہے، اگر آپ نے اپنوں کو کبھی دعوت دی ہے، اپنے اہل کو دعوت دی ہے، اپنے گھر اہل البیت کو دعوت دی ہے، اپنے انفس، اپنے قبیلے، اپنے خاندان کو دعوت دی ہے، تو ہوتا ہے یہ رفتہ رفتہ کہ فرق جب پیدا ہوتا ہے کہ وہ ایک طرف کفر کی طرف نکل جاتے ہیں اور آپ ایک طرف دنیا کے مطلب آپ ایمان کی طرف نکل جاتے ہیں. تو یہ جب ہوتی ہے چیز تو دشمنی پیدا ہوتی ہے، یہ فطرتی چیز ہے، اور ان کی طرف سے آپ پر خوب ظلم ہوتے ہیں. تو یہ جو ظلم ہو رہے ہوتے ہیں آپ پر، اس میں کیفیتیں گزرتی ہیں لوگوں پر، اسپیشلی اگر آپ کے پاس جماعت نہیں ہو، آپ بالکل تنہا ہو ہر طریقے سے، تو یہ کیفیت آپ پر ضرور گزرتی ہے کہ آپ وہ ہو جاتے ہیں. یہ کیفیت آپ پر ضرور گزرتی ہے کہ آپ آپ مجبور ہو جاتے ہیں کبھی کبھی کہ آپ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائیں، ایک اس درجے کا ذکر نہ رہے آپ کے دل میں جیسے پہلے تھا، ورنہ آپ مطلب بالکل کچل جاتے ہیں. مطلب انسان پر حال اوپر نیچے ہوتا ہے، کیفیتیں بدلتی ہیں. تو اس وجہ سے کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ مطلب کچھ مہینے، کچھ دن، کچھ ہفتے آپ کا دل غافل ہو جاتا ہے، یہ خالی مشکل اور شدت کی وجہ سے، اور پھر آپ کے ایمان پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو چلیں آگے چلتے ہیں. تو یہ بات ہو رہی ہے. اب یہ پھر سے ذکر آئے گا بالکل آخری آیت میں، مجھے جہاں تک یاد ہے اس کی طرف چلتے ہیں. بالکل آخری آیت ہے نا. ہاں بالکل آخری آیت ہے پھر سورۃ المؤمنون کی. اس میں اللہ کہتا ہے وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، بولو کہ میرے رب مجھے معاف فرما، مجھ پر رحم فرمائے، اور آپ جو ہیں ارحم الراحمین ہیں. تو اب دیکھیں یہ دونوں ذکر جو ہیں وہاں بولا جا رہا ہے جہنمیوں پر کہ ہمارے عبادت گار میں سے ایک تھے جو وہی جملہ بولتے تھے جو یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کو کہا جا رہا ہے، حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ یہ کہیے، آپ یہ کہیے. یعنی کہ وہاں آلریڈی ذکر آ گیا ہے کہ اللہ کے کچھ عبادت گار تھے، آدم سے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک سے لے کے مطلب آخری زمانے تک، کہ وہ لوگ تھے ان کا یہ عادت تھی کہ وہ معافی مانگتے، رب کو پکارتے تھے، ان سے معافی مانگتے تھے، ان سے رحمت مانگتے تھے، اور اللہ کی حمد کرتے تھے ارحم الراحمین کے نام سے. وہاں یہ بات آ گئی. اور یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے، مومنین کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے اغفر، آپ بولیے، یہ جملہ آپ بولیے ربی اغفر و ارحم، ہمیں معاف فرمائیے، ہم پر رحم فرمائیے، وہ انت خیر الراحمین، اور آپ جو ہیں سب سے بڑھ کے راحمین ہیں. یعنی کہ یہ سب جو چیزیں گزری ہیں مطلب جہنمیوں نے جو ساری چیزیں جنتیوں پر اس دنیا میں مطلب حیوات دنیا میں گزارا ہے تکلیفوں سے، ان سب تکلیفوں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے تو کوئی نہیں گزرا. تو وہ جو عام طور پر سنت مومنین ہے، یہ سنت جنت ہے، یہ سنت عابد ہے کہ یہ مانگا جائے کہ اللہ ہمیں یا رب ہمیں معاف فرمائیے، رحم فرمائیے، اور آپ ارحم الراحمین ہیں.
خیر الرحیمین ہے، بلکہ یہاں لفظ آیا ہے، وہاں انت الرحیمین یا خیر الرحیمین کا لفظ ہے. تو یہ جو ان کی عادت ہے یہ کرنے کے لیے، وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی سنت پر عمل کرنے کے لیے حکم دیا جا رہا ہے. چلیں یہ آخری تھی میرے ہاتھ سے، پھر آپ لوگوں سے بات رہتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.